جی مراد صاحب پلیز. مراد صاحب. جی شکریہ اسپیکر صاحب. اسپیکر صاحب آپ نے مجھے میڈیا کے دوست جو ہے انہوں نے واک آؤٹ کیا تھا, ان کا پروٹیسٹ تھا, آپ نے مجھے ادھر بھیجا تھا. میں دو ان کے ایشوز تھے سر. پہلے ایک یہ کہ میڈیا کے ہمارے ایک دوست ہیں جنہوں نے جن کا ایک ایشو ہے جینون ہے اور زیادتی ہوئی ہے, تو انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ انٹیریئر منسٹری سے یا کوئی انویسٹیگیشن اس کی جائے. تو جیسے یہ اجلاس ختم ہوتا ہے انٹیریئر منسٹری جو ہے ان کو اس کی انویسٹیگیشن کا کہا جائے گا کہ وہ ضرور جو صحافی دوست ہیں اور ان کے کوئی خدشات ہیں تو ان کو دور کیا جائے. دوسرا سر کہ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ حکومت نے, وفاقی حکومت نے میڈیا کے جو بقایا جات تھے وہ میڈیا ہاؤسز کو ادا کر دیے, لیکن جو ان کے ورکرز ہیں جو محنت کرتے ہیں, ان کے گھر والے ہیں, ان کے بچے بھی ہیں, تو ان کو وہ معاوضہ نہیں ملتا. تو لہٰذا حکومت اس کے لیے کوئی ترتیب کرے, کوئی ایسی متعمدی تیار کرے کہ اگر حکومت میڈیا ہاؤسز کو پیمنٹ کرتی ہے تو میڈیا ہاؤسز بھی انشور کر لے کہ نیچے ان کے امپلائز تک بھی یہ ان کا حق پہنچے. تو انشاءاللہ انفارمیشن منسٹری کو ہم کہتے ہیں, اور یہ پہلی بھی ڈسکس ہوا ہے اسپیکر صاحب کہ جب حکومت سے مطالبہ ہوتا ہے اور حکومت ادائیگی کرتی ہے تو کوئی ایسا میکینزم ہونا چاہیے کہ ان کے جو ورکرز ہیں, ان کے جو امپلائیز ہیں, ان کو بھی ان کا حق پہنچے. تو دونوں ایشوز کی ہم نے یقین دہانی کرائی ہے, اور اسپیکر صاحب میڈیا کے دوست جو ہے ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ جی تو بالکل میرے خیال میں اس کو ہم جو کمیٹی ہے اس میں بھیج دیتے ہیں جو ان کا ایشو ہے, اور وہ اس کو. اور یہ رہی بات یہ ایم ایل ون کے حوالے سے بات ہوئی, جنابی اسپیکر آج کل ایک نیا کلچر شروع ہوا ہے, اور کیا ہے کہ کوئی بھی منصوبہ آپ شروع کر دیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ تو فلاں حکومت نے فلاں وقت میں سوچا تھا. کوئی بھی کام آپ کرنے کی طرف جائے اسپیکر صاحب تو آپ کو یہ سننے کو ملے گا. اب ایم ایل ون کی تو ایک ہفتے پہلے ایکنک سے منظوری ہو گئی ہے, ایم ایل ون کی ایک ہفتے پہلے ایکنک سے منظوری ہو گئی ہے. تو اس کے پہلے یہ پوری جو کہانی اب شروع ہو گئی ہے کہ نہیں یہ یہاں سے نکلنا تھا, یہاں سے جانا تھا. اب اسپیکر صاحب اگر میں اس کے اوپر ایک منٹ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پشاور سے یہ ترخم تک ہے؟ نہیں, یہ پشاور سے کراچی تک ہے. گوادر پشاور سے ہیں سر. میری عرض سن لے. پہلے تو میں اس کا جواب دے دوں نا اسپیکر صاحب کہ پہلے اس کے اوپر بات کر لیں کہ ایک پروجیکٹ کی ہفتے پہلے ایکنک نے منظوری دی ہے, اور یہ بات شروع ہو گئی کہ یہ فلاں حکومت نے یہاں تک کرنا تھا لیکن نہیں ہو سکا. اب دیر چترال سڑک, یہ ہمارے چترالی صاحب بیٹھے ہیں, ان سے پوچھئے سر یہ 10 15 20 سالوں سے لوگوں کا مطالبہ ہے کہ سڑک ہی بنا دے. مارچ میں ہم نے منظوری دے دی, مارچ میں شروع کرنے جا رہے ہیں. جب مارچ میں شروع کر رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں یہ موٹر وے تھا. اب شروع ہم کر رہے ہیں, منظوری ہم نے دی ہے, تو آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں کہ موٹر وے تھا. لیکن ایک اور خوشخبری بھی سناؤ کہ موٹر وے بھی ہم نے منظور کر دیا, موٹر وے بھی ہم بنائیں گے. جناب اسپیکر صاحب ایک چیز ہے کہ ابھی آج میں سندھ کے دوستوں کو بھی خوشخبری سنانا چاہتا ہوں, چاہے وہ حکومتی بینچز پہ اور اپوزیشن پہ, کہ آج ای او آئی حیدرآباد سکر موٹر وے کا آ گیا ہے, اور انشاءاللہ اس سال ہم حیدرآباد اور سکر موٹر وے پہ کام شروع کریں گے. اور اسپیکر صاحب یہ بھی سنیے گا کہ پہلے آپ کو کراچی حیدرآباد موٹر وے تو دیا گیا تھا. میں خود جب یہ آوازیں سنتا تھا سندھ سے کہ چھوٹے صوبوں کو محروم رکھا گیا ہے, اور میں نے جب وزٹ کیا تو مجھے صحیح معنوں میں احساس ہوا کہ واقعی زیادتی ہوئی ہے. اس کو آپ کسی لیول پہ بھی موٹر وے اس معیار کا نہیں بن پایا. ان کو بہترین موٹر وے ان کا حق ہے, اور یہ حق انشاءاللہ اس سال اس کا آج ای او آئی آ گیا, اور انشاءاللہ عمران خان سندھ کا پہلا موٹر وے اس کا آغاز کرے گا. اسپیکر صاحب اس کا ایک اور چیز بھی بتا دوں, میں کوئی تقریر نہیں کر رہا, میں صرف منصوبوں کی بات کر رہا ہوں, میں کوئی پولیٹیکل بات نہیں کر رہا. اسپیکر صاحب ایک اور چیز کہ یہ ڈی آئی خان کوہاٹ, آپ کو یاد ہے آپ نے خود, اور پرسوں یہاں پہ ایک ڈیبیٹ ہوئی تھی اسپیکر صاحب, آپ یہاں پہ موجود نہیں تھے, میں نے آپ کا حوالہ بھی دیا تھا اسپیکر صاحب کی مغربی روٹ کی آج کل بڑی بات ہو رہی ہے. یہ چترال در کے حوالے سے سڑک مارچ میں شروع ہو جائے گی. موٹر وے کی ابھی تک کوئی سوچ نہیں پائی گئی تھی, کوئی فیزیبلٹی نہیں تھی, اس کے اوپر بھی ہم نے آغاز کر لیا.
فیزیبلٹی کا اب آغاز ہو گیا اسپیکر صاحب, تو اس کو انشاءاللہ ہم الٹرنیٹ روٹ میں بھی شامل کریں گے. اور آپ کو یاد ہے کہ JCC میں نے خود ریکمنڈیشن دی تھی, لیکن میں ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ جب اسپیکر صوبائی اسمبلی تھے, آپ نے تمام جماعتوں کو متحد کیا تھا, آپ نے سوابی میں ایک بہت بڑا جلسہ کیا تھا. مطالبہ اس وقت بھی یہ تھا کہ دیر چترال کو سی پیک کا حصہ بنایا جائے, چترال GB کو سی پیک کا حصہ بنایا جائے, پھر سوات موٹر وے کے ساتھ ملایا جائے, کوہاٹ سے ڈی آئی خان تک اس کو لے جا کے ڈی آئی خان جوب کچلاک اور مغربی روٹ کو حقیقت بنا دیا جائے. اسپیکر صاحب عمل نہیں ہوا تھا, ڈی آئی خان جوب کچلاک. ہولڈ آن میں ایک منٹ میں یہ بات بالکل آپ نے صحیح کہی ہے. ہم نے آل پارٹی کانفرنس میں ہمارے ساتھ مسلم لیگ نون, پیپل پارٹی, ANP, جمعیت علماء اسلام, یہ سارے, میں بات کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جماعت اسلامی تمام پارٹیاں تھی. احسان اقبال صاحب سے اس وقت بھی ہماری میٹنگز ہوئی تھی, ہم نے اپنے کنسرن شو کی تھی جو کہ ایڈریس نہیں ہوئے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت خوش آئند بات ہے کہ اب جو ہے نا اس کو کر رہے ہیں. اسپیکر صاحب اپنی بات ختم کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ اس وقت اگر آپ PSDP اٹھا لیں تو 5 بڑے منصوبے جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اس سال شروع ہوں گے, یا وہ جنوبی پنجاب کے ہیں, یا بلوچستان کے ہیں, یا سندھ کے ہیں, یا خیبر پختونخوا کے ہیں, وہ علاقے جو محروم رکھے گئے تھے اور جہاں سے سڑک اور ہائی وے موٹر وے نہیں گزر رہا تھا, انشاءاللہ اسپیکر صاحب ہم اپنے ان محروم علاقوں کی محروم کو دور کر کے انشاءاللہ عمران خان وہ دے گا. صلاح الدین صاحب